حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حجرہ مبارکہ تھا وہ بہت بڑا نہیں تھا، بلکہ 9-10 فٹ مربع کا وہ کمرہ تھا، اور ہاتھ اٹھاتے تھے تو وہ چھت کی کڑیوں کو ہاتھ لگتا تھا۔ اس طرح اس کا فرش جو تھا وہ کچا تھا اور چھت بارش میں ٹپکتی تھی۔ حضور کا جو بستر تھا وہ نہایت سادہ تھا، آپ کا تکیہ مبارک وہ بھی سادہ، چمڑے میں کھجور کی چھال بری ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غذا بہت سادہ تھی۔ جب مکہ فتح ہوا تو حضرت ام ہانی کے گھر ٹھہرے، انہوں نے جو کی ایک روٹی پیش کی، پانی کا ایک پیالہ پیش کیا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکہ ملایا اور وہ کھانا نہایت رغبت کے ساتھ آپ نے تناول فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن جب بڑے غور سے ماحول دیکھا تو رونے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیا وجہ ہے، رونے کی کیا وجہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، کیسر و کسریٰ اللہ کے دشمن ہیں اور وہ کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں، آپ اللہ کے محبوب ہیں اور آپ کا ماحول اتنا سادہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ اللہ نے کیسر و کسریٰ کو دنیا عطا کی ہے اور تیرے محمد کو اللہ نے آخرت عطا کی ہے؟ ہماری زندگی میں اللہ رب العالمین کا جو بھروسہ ہے وہ نکلتا جا رہا ہے۔ ہم شکوے کرتے ہیں کہ فلاں نے ہمارا رزق بند کر دیا، فلاں نے ہمارا کاروبار بند کر دیا۔ بھائی کون ہے رزق بند کرنے والا، کون ہے کاروبار بند کرنے والا؟ رزق کھولتا بھی اللہ ہے اور رزق بند بھی اللہ ہی کرتا ہے۔ ہماری عزت، ذلت، موت، حیات، غربت، امارت، یہ سب تقدیر الہی کے ساتھ وابستہ ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ پر سب سے زیادہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے خود ارشاد فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں، بھروسہ کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ آج ہمارا تقریباً 90% نظام جو ہے ملک و قوم کا، اداروں کا، یہ جھوٹ پر مبنی ہے اور جھوٹ پر چل رہا ہے۔ ہمیں برکت کیسے مل سکتی ہے؟ ہم وعدہ کرتے ہیں تو نیت یہی ہوتی ہے کہ اس کو پورا کس نے کرنا ہے، کوئی ایسی بات نہیں بس وعدہ ہو گیا، بلکہ آپ کی حدیث مبارک ہے لا دین لمن لا عہد لہ، اس آدمی کا دین ہی نہیں جس کا عہد نہیں، جس کا وعدہ نہیں۔ اگر ہم سیرت طیبہ کے اس پہلو کو اپنی زندگیوں میں اجاگر کر لیں، شامل کر لیں، تو ہمارے بہت سے مرحلے آسان ہو سکتے ہیں، اور یقین مانیں کہ 4-5 سال میں ہمارے ملک کا یہ سارا قرض اتر سکتا ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ واجب الاحترام حاضرین و سامعین ذوی الاحتشام، اللہ رب العالمین کا بے حد و بے حساب بر شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب پاک صاحب الاولاق، تاجدار ختم نبوت، شہریار اقلیم رسالت، حضور سراپا نور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ تحیت و ثنا کے غلاموں میں پیدا فرمایا۔ اس احسان پر ہم جتنا بھی شکر کریں وہ کم ہے، ہم حقی ادا نہیں کر سکتے۔ تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کرتے ہیں اور ذکر پاک کے مختلف طریقے اپناتے ہیں، مجھے کسی طریقے سے بھی اختلاف نہیں۔ آپ محفلیں بھی سجائیں، لنگر بھی تقسیم کریں، نعت خوانی بھی کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل اور مناقب بھی بیان کریں، یہ بہت سعادت کی بات ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور اسوہ حسنہ کو اور سنت مبارکہ کو اپنانے کی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بہت سارے پہلو ہمارے سامنے موجود ہیں، ہمیں ان پہلوؤں کو دیکھنا چاہیے اور ان کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے۔ مثلا سیرت مصطفیٰ کا سب سے بڑا پہلو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی سب سے زیادہ اپنے رب پر بھروسہ کیا ہے، اپنے رب پر
तवक्कुल किया है। तो हमें भी चाहिए कि अपने महबूब पाक साहिब औलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलकर अपने रब पर सबसे ज़्यादा भरोसा करें और सबसे ज़्यादा तवक्कुल रखें। हमारी ज़िंदगी में अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो भरोसा है वो निकलता जा रहा है, तवक्कुल ख़त्म होता जा रहा है। यही वजह है कि हम गाड़ियाँ ख़रीदते हैं और उन गाड़ियों के साथ स्याह रंग की टाकियाँ हम लटकाते हैं या टूटे हुए जूते लटकाते हैं या अपने मकानों पर तरह तरह के हम अमल करते हैं कि किसी तरह ये गाड़ी, किसी तरह ये मकान ज़वाल का शिकार न हो जाए। हम शिकवे करते हैं कि फ़लाँ ने हमारा रिज़्क बंद कर दिया, फ़लाँ ने हमारा कारोबार बंद कर दिया। भाई कौन है रिज़्क बंद करने वाला, कौन है कारोबार बंद करने वाला? रिज़्क खोलता भी अल्लाह है और रिज़्क बंद भी अल्लाह ही करता है। हमारी इज़्ज़त, ज़िल्लत, मौत, हयात, गुर्बत, अमारत, ये सब तकदीर इलाही के साथ वाबस्ता है। तो हमें अल्लाह ताला पर सबसे ज़्यादा भरोसा करना चाहिए और हर हाल में अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना चाहिए। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का सबसे बड़ा और सबसे नुमायाँ पहलू है, जिसको हमने अपनी ज़िंदगियों से बिल्कुल खारिज कर दिया है। आप देखें ना, मक्की ज़िंदगी सारी की सारी और फिर हिजरत की रात के मामलात और फिर मैदान बदर, मैदान उहद, मैदान खंदक, मैदान खैबर और मैदान हुदैबिया, हुनैन, तबूक, हर कदम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ाते अक़दस पर भरोसा किया, एतमाद किया, एतबार किया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अपने किरदार से बताया कि मेरा अल्लाह अपनी शान के मुताबिक मौजूद भी है और मददगार भी है और वो मुझे कभी भी तन्हा नहीं छोड़ेगा और वो हमेशा मुझे इज़्ज़त के और अज़मत के ताज अता फरमाएगा। तो हमें अपने रब पर पूरा यकीन होना चाहिए, मुकम्मल एतमाद होना चाहिए और पूरा भरोसा करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, अल्लाह ताला तवक्कुल करने वालों, भरोसा करने वालों के साथ मोहब्बत करता है। तो सीरत मुस्तफ़ा का एक पहलू ये भी है कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानी दुश्मन भी ये तस्लीम करते थे कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारी ज़िंदगी एक लम्हे के 1000वें हिस्से के लिए भी झूठ नहीं बोला। हजूर हमेशा सच बोलते थे और हमेशा हक व सदाकत का परचम बुलंद करते थे। मक्के के बड़े बड़े काफिर, सरदार, मुशरिक वो भी तस्लीम करते थे कि हजूर ने जब भी बोला है सच ही बोला है। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक भी मानते थे और अमीन भी मानते थे। तो हमें भी चाहिए कि हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवाए हसना को अपनाएं और इस पहलू को अपनी ज़िंदगियों में उजागर करें, दाखिल करें। आज हमारा तकरीबन 90% निज़ाम जो है मुल्क व कौम का, इदारों का, ये झूठ पर मबनी है और झूठ पर चल रहा है। हमें बरकत कैसे मिल सकती है? हमें सच को अपनी ज़िंदगियों में दाखिल करना चाहिए, सच बोलना चाहिए और सच का साथ देना चाहिए। जहाँ भी सच नज़र आए उस पर जान, माल, औलाद, हर चीज़ कुर्बान करनी चाहिए। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनु मास्सादिकीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तो सच का और सच्चों का साथ देना चाहिए। खुदा भी राज़ी होता है और मुस्तफ़ा भी राज़ी होता है। इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा और उसवा हसना का ये भी बड़ा अजीम और हसीन पहलू है कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारी ज़िंदगी कभी किसी से वादा खिलाफ़ी नहीं की। और हम वादा करते हैं इल्ला माशाअल्लाह, तो नीयत यही होती है कि इसको पूरा किसने करना है।
کوئی ایسی بات نہیں، بس وعدہ ہو گیا سو ہو گیا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کی پاسداری کا بہت لحاظ فرماتے، بہت خیال رکھتے. بلکہ آپ کی حدیث مبارک ہے کہ لا دین لمن لا عہد لہ، اس آدمی کا دین ہی نہیں جس کا عہد نہیں، جس کا وعدہ نہیں. تو وعدہ پورا کرنا چاہیے اور وعدے کو اپنی زندگیوں میں داخل کرنا چاہیے تاکہ اپنی زندگی بھی آسان ہو اور لوگوں کی زندگی بھی آسان ہو. تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور سیرت مبارکہ کا یہ بھی عظیم پہلو ہے کہ حضور نے ساری زندگی نہایت سادگی کے ساتھ بسر فرمائی. آپ کا لباس بھی سادہ تھا، آپ کی غذا بھی سادہ تھی، آپ کی رہائش گاہ بھی سادہ تھی، آپ کی مسجد بھی سادہ تھی، اور آپ کی سواریاں بھی سادہ ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی بھی سواری پیش کی جاتی تو آپ اس پر سوار ہو جاتے. آپ نے خچر پر بھی سواری فرمائی، دراز گوش پر بھی سواری فرمائی، گھوڑے پر بھی سواری فرمائی، اونٹ ڈاچی پر بھی سواری فرمائی. تو کسی معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلف سے کام نہیں لیا، بلکہ زندگی میں سادگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داخل فرمایا اور یہی امت کو درس دیا. اگر ہم سیرت طیبہ کے اس پہلو کو اپنی زندگیوں میں اجاگر کر لیں، شامل کر لیں، تو ہمارے بہت سے مرحلے آسان ہو سکتے ہیں. اور یقین مانیں کہ 4-5 سال میں ہمارے ملک کا یہ سارا قرض اتر سکتا ہے جو ہم نے ادھر ادھر کی حرکتوں سے اپنی گردنوں پر اٹھا رکھا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رہائش گاہ تھی وہ اتنی سادہ تھی کہ اس کا نقشہ سیرت نگاروں نے اپنی اپنی کتابوں میں بڑے حسین الفاظ میں کھینچا ہے. مثلاً کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حجرہ مبارکہ تھا وہ بہت بڑا نہیں تھا، بلکہ 9-10 فٹ مربع کا وہ کمرہ تھا، اور ہاتھ اٹھاتے تھے تو وہ چھت کی کڑیوں کو ہاتھ لگتا تھا. تو اس طرح اس کا فرش جو تھا وہ کچا تھا اور چھت بارش میں ٹپکتی تھی، اور حضور کا جو بستر تھا وہ نہایت سادہ تھا. آپ کا تکیہ مبارک وہ بھی سادہ، چمڑے میں کھجور کی چھال بری ہوئی تھی. تو اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مبارک گھر جس پر اللہ کا عرش بھی ناز کرتا ہے اور بلکہ رشک کرتا ہے، تو وہ اتنا سادہ سا مکان. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن جب بڑے غور سے ماحول دیکھا تو رونے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیا وجہ ہے، رونے کی کیا وجہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، کیسر و کسریٰ اللہ کے دشمن ہیں اور وہ کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں، آپ اللہ کے محبوب ہیں اور آپ کا ماحول اتنا سادہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ اللہ نے کیسر و کسریٰ کو دنیا عطا کی ہے اور تیرے محمد کو اللہ نے آخرت عطا کی ہے؟ تو ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غذا بہت سادہ تھی. جب مکہ فتح ہوا تو حضرت ام ہانی کے گھر ٹھہرے تو انہوں نے جو کی ایک روٹی پیش کی، پانی کا ایک پیالہ پیش کیا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکہ ملایا اور وہ کھانا نہایت رغبت کے ساتھ آپ نے تناول فرمایا اور لوگوں کو یہ درس دیا کہ ہم دنیا میں غریبوں کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں آئے بلکہ غریبوں کو عزت و عظمت کے تاج عطا کرنے کے لیے آئے ہیں. جب مکہ فتح ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو عام کا اعلان فرمایا. تو دشمنوں کو معاف کرنا، لوگوں سے درگزر کرنا، لوگوں کی خطاؤں کو نظر انداز کرنا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بڑا عظیم اور حسین پہلو ہے. تو آپ نے اعلان فرمایا لا تثریب علیکم الیوم، جاؤ آج کے دن تم سے کوئی باز پرس نہیں کی جائے گی، میں نے تمہیں معاف کیا، میرا اللہ بھی تمہیں معاف فرمائے گا. تو وہ سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن گئے. ہم کسی کو معافی نہیں کرتے،
ہم عفو و درگزر سے کام ہی نہیں لیتے۔ اس طرح ہمارا معاشرہ جو ہے وہ نفرتوں اور قدورتوں کی ہمہ جگہ بنا ہوا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنائیں، میلاد منائیں، اچھی بات ہے، یہ بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنانے کی کوشش کریں۔ میرے استاد گرامی حضور مفکر اسلام پروفیسر محمد حسین آسی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ بیٹی وہ ہے جو جس کو دیکھ کر ماں یاد آئے، اور بیٹا وہ ہے جس کو دیکھ کر باپ یاد آئے، اور شاگرد وہ ہے جس کو دیکھ کر استاد یاد آئے، اور مرید وہ ہے جس کو دیکھ کر پیر یاد آئے، اور سب سے بڑی بات امتی وہ ہے جس کو دیکھ کر پیارا نبی یاد آئے۔ ہماری صورت دیکھ کر صورت مصطفیٰ یاد آئے، ہماری سیرت دیکھ کر سیرت مصطفیٰ یاد آئے، تو ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے رنگ میں رنگ جائیں اور حضور کی غلامی میں زندگی بسر کریں۔ یہی ہمارا سب سے بڑا اعزاز ہے، یہی ہمارا سب سے بڑا انعام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔